السلام علیکم ایوان، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہم ڈیلی بیسس کے اوپر اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے فیملیز میں اکثر ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں اکثر یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر غلط ہے، پر ہم پھر بھی اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس کے یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے عزت سب کا حق ہے اور ایکوالٹی سب کو ملنی چاہیے۔ یہ ٹاپک تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن یہ عجیب نہیں ہے۔ جب ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے تب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس ٹاپک کے اوپر میں نے بات کرنے کے بارے میں کیوں سوچا۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم عزت اور برابری کس کو دیتے ہیں؟ صرف ان لوگوں کو جن کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے فیملی ممبرز ہو گئے، ہمارے فرینڈز ہو گئے، ہمارے کولیگز ہو گئے، ریلیٹیوز ہو گئے، کزنز ہو گئے، ہم ان کو دینا چاہتے ہیں۔ پھر ان کو جو ہم یہ سوچتے ہیں جو ہمارے ساتھ اسٹیٹس میں ایکول ہے، ہمارے اسٹیٹس میں برابری کر رہے ہیں، ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ ہم رسپیکٹ اگر نہیں دیتے ہیں تو ہمارے ہاؤس ہیلپرس کو ہم رسپیکٹ نہیں دیں گے، ہم گلی میں جو پھیری والے آتے ہیں ہم ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، ٹیکسی رکشہ ڈرائیور کو ہم رسپیکٹ نہیں دیں گے، ہم ٹرانسجینڈرس کو تو اسپیشلی کبھی عزت نہیں دیں گے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم بیگرس کو یعنی کہ بھیک مانگنے والوں کو کبھی بھی رسپیکٹ کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں رسپیکٹ سے بات کریں گے۔ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم اگر رکشہ یا ٹیکسی کو ہائر کر رہے ہیں تو ہم ان ڈرائیورس کے ساتھ کس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ اگر وہ ہمیں تھوڑی سی اماؤنٹ بتا دیتے ہیں کسی جگہ جانے کا، وہ اگر ہمیں 300 یا 400 کرایہ بتاتے ہیں تو ہم ان سے کس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ چل چل، اتنا نہیں بنتا اس جگہ کا، منہ اٹھا کے جو آتا بول دیتے ہو۔ اس طرح کی ہم لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ہمارے پاس چند پیسے ہیں تو وہ پیسے دینے والا کون ہے؟ رب کی ذات۔ اور اگر ہمیں وہ نہ دے تو ہم اسے لڑ جھگڑ کر تو لے نہیں سکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہی نیچے، اور I'm sorry کہ میں اس ٹائپ کی ورڈنگ یوز کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی ہم لوگ کے ذہن کیا ہوتے ہیں، بہت ہی نیچے اور گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے منہ لگائیں گے، بات کریں گے، ہم خراب ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایکولی پیدا کیا ہے، ایکول چیزیں دے کر پیدا کیا۔ سب کو 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر دیے ہیں۔ سب کو برابری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کسی کو اللہ نے دیکھ کر آزمایا اور کسی کو نہ دیکھ کر آزمایا ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے دینے والے ہاتھوں میں سے پیدا کیا ہے تو ہمارے سامنے اگر کوئی آتا ہے یا ہمارے سامنے فار ایگزامپل ٹرانسجینڈر بھی آتا ہے یا کوئی بیگرز آتا ہے ہمارے پاس بھیک مانگنے کے لیے، وہ بھیک تو خیر نہیں مانگ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں ایک آزمائش کے طور پر کیا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے سامنے ایک آزمائش کے طور پہ آتا ہے کہ آیا ہم نے جو کمایا ہے، جو ہمارے پاس پیسہ ہے، جو اللہ نے ہمیں جس چیز سے نوازا ہے، کیا ہم اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی مخلوق کے لیے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ وہ حقدار نہیں ہوتا اس چیز کا، بلکہ ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو دینا چاہیے تاکہ ہمیں اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملے۔ ہمارے گھر میں جو ہاؤس ہیلپرز ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم انہیں کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خود اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں اور انہیں کیا دیتے ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں کہ جو کھانا بچ جاتا ہے وہ کھانا ان کو دیا جاتا ہے۔ ہم جو کپڑے پہن کر بیکار کر چکے ہوتے ہیں، جو پھٹ چکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کپڑے ہم اپنے ہاؤس ہیلپرز کو اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی تو انسان ہے، ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ وہ اچھا کپڑا پہنے، اچھا کھانا کھائیں۔ جس طرح ہم محنت سے پڑھائی کر کے ایک کرسی میز کے اوپر بیٹھ کے پیسہ کما رہے ہیں، اگر ان کے ماں باپ کے پاس ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ پڑھ لکھ سکیں اور ایک اچھی کرسی پہ میز پہ بیٹھ کے وہ کمائی کر سکے، تو پھر بھی وہ محنت سے کماتے ہیں، وہ محنت کر کے اپنی روزی کما رہے ہوتے ہیں، وہ حلال کمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر میں اپنی بات کروں یا ہم عام لوگ کی بات کروں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کوئی باس ہوتا ہے، کوئی لیڈر ہوتا ہے، اگر ہم سے ذرا سا کام کوئی خراب ہو جاتا ہے یا ایون نہیں بھی ہوتا تو اپنا غصہ اگر ہم پہ اتار رہا ہے، باس اتار رہا ہے، لیڈر اتار رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، پھر بھی مجھے بےزتی ہوئی، میری اتنے لوگوں میں میری بےزتی ہوگی، میرے کولیگ کھڑے ہوئے تھے اور میرے باس نے اتنا لحاظ نہیں کیا کہ میرے ساتھ اتنے لوگ کھڑے تھے اور میری بےزتی کر دی۔ ایسا ہی ہم اپنے ہاؤس ہیلپرز کے ساتھ کرتے ہیں، ان بیچاروں کی کوئی غلطی ہو یا نہ ہو،
ہمیں غصہ آیا ہوگا اور ہمیں غصہ اتارنے کے لیے کوئی ملے نہ ملے، ہم اپنے ہاؤس ہیلپرس کے اوپر غصہ اتار دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط چیز ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کے اکارڈنگ بھی دیکھیں تو ہمارے مذہب نے ہمیں کیا چیز سکھائی ہے کہ ہم نے سب کو برابری کی نگاہ سے دیکھنا ہے، سب کو عزت سے بلانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ ہم سے کتنا ہی اسٹیٹس سے لوگ کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ہائی کیوں نہ ہو، ہم نے سب کو برابری کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ہم سب نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہمارے گلی میں، گھروں میں، روڈز پہ کہیں بھی ٹرانسجینڈرز آتے ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ساتھ سب سے پہلی چیز جو ہمارے کیا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہنسی۔ ہم انہیں دیکھتے ساتھ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خود اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں، یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے انہیں اس طریقے سے بنایا ہے۔ اگر ہم انہیں، ہماری سوسائٹی اگر انہیں ایکسیپٹ کرتی ہے، اسکولز میں ایڈمیشن دیتی ہے، پڑھاتی ہے، انہیں پڑھا لکھا کر ایک اچھی جاب کے اوپر لگاتی ہے، تو وہ جاب کر کے اپنی محنت سے کمائی کر کے اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہ تو انہیں اسکول میں ایڈمیشن لینے دیتے ہیں، نہ کسی ادارے میں وہ جو ہے وہ کوئی ہنر سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں ہنر سیکھنے دیتے ہیں، نہ انہیں کہیں جاب ملتی ہے کہ اگر وہ سویپر کی جاب بھی کرنا چاہیں تو وہ جاب کر سکتے ہیں، تو انہیں وہ بھی نہیں ملتی ہے۔ اگر وہ رکشہ یا ٹیکسی چلانا چاہیں تو ان کو وہ بھی نہیں دی جاتی، صرف اس چکر میں کہ لوگ تو ٹرانسجینڈرز ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں، فار ایگزامپل اگر ہم نارمل انسان بھی ہے تو اللہ نے اگر اس کو ہاتھ نہیں دیے، پیر نہیں دیا، آنکھ سے اسے اگر نہیں نوازا تو ہم کیا لڑنا شروع کر دیں گے، یا ہم اس انسان کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے، اس کے ہاتھ نہیں، اس کے پیر نہیں، اس کی آنکھ نہیں ہے، وہاں پہ ہم ہمدردی کے ایلیمنٹ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر ٹرانسجینڈرز کے معاملے میں ہم ان کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پیسے دینے کی بجائے، ان کی ہیلپ کرنے کی بجائے ان کا مذاق بناتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور ہم ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ ان لوگوں کے دل میں کتنا برا جاتا ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ کس کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اگر انہیں اس طریقے سے بنایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ کی، کہ اللہ ہر انسان کو ڈفرینٹلی پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہمیں اس شخص کے ذریعے آزماتا ہے کہ آیا میرا بندہ اس کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرے گا، اس کو عزت دے گا یا نہیں دے گا۔ اور کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں اگر ہم 10 روپے خرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس 10 روپے کے بدلے 10 گنا بڑھ کر ملتا ہے، اللہ ہمیں 10 گنا زیادہ نواز دیتا ہے۔ تو صرف اس چیز کے ہی کہ ہمیں اللہ 10 گنا زیادہ نواز دے گا، یا اللہ ہمارے اس چھوٹے سے عمل سے خوش ہو جائے گا، اس کے لیے ان کو ہنس کر، ایک اچھی اسمائل کر کے، اپنا ایک اچھا جسچر دے کے انہیں اگر ہم ان کی ہیلپ کریں تو ان کو برائی نہیں کر رہے ہیں۔ اور اسپیشلی کیا ہوتا ہے کہ میں نے اگر مذاق بنا دیا تو سامنے والا بھی تو مذاق بنا تھا، پہلے اس کو چاہیے تھا وہ مذاق نہ بنائے تو پھر میں نے مذاق نہیں بنانا تھا۔ ہم دوسروں کو ہمیشہ بلیم کرتے ہیں جبکہ سب سے بڑی برائی کی جڑ ہم خود ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے برائی کا خاتمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر سے اس برائی کا خاتمہ کریں گے، تو آہستہ آہستہ اگر ایک ایک شخص اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائے گا، بہتر کرنے کے بارے میں سوچے گا، تو آہستہ آہستہ سوسائٹی سے برائی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اگر ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمارا لوگوں پہ بس نہیں چلنا تو ہم نے اوپر لیول کے اوپر چھوڑ دینے ہوتے باتیں کہ ہمارا سسٹم ہی خراب ہے، سسٹم ٹھیک ہوتا تو یہ کام ہی نہ ہوتا۔ اگر خود ٹھیک ہو جائے تو سسٹم بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ لائف میں سب کو برابری کے ساتھ دیکھنا، ایکوالٹی کے ساتھ دیکھنا، سب کی رسپیکٹ کرنا کوئی برائی نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنی فیملی ممبرس کی عزت کرتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم ان لوگوں کو بھی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں، ان سے بھی آرام سے تمیز سے بات کرنا شروع کر دیں، تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، یا ہمیں کوئی لاس نہیں ہونا شروع ہو جائے گا۔ بلکہ ہمیں اگر لوگوں کی نظروں میں نہ صحیح لیکن اللہ کی نظر میں ہم ضرور ایک اچھے انسان بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آخرت کے لیے تو ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے کہ کاش میرے پاس یہ نیکی ہوتی تو میں آج جہنم کے بجائے جنت میں، یا میرے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا تو میں ایک اچھی لائف گزار سکتا ہوں جہاں میں۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی جو ایک ایک نیکی ہے وہ اسی چیز سے آئے گی۔ اور ویسے بھی حضرت علی کا قول ہے کہ صدقہ ایک مسکراہٹ سے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، آپ پیسے نہیں دے سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ صبح ایک مسکراہٹ بھی کسی کے ساتھ
شیئر کر دیتے ہیں، کسی کو ہنس کے بلاتے ہیں، تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے آپ کا. سب کو عزت سے اور ایکویلٹی سے اگر ہم ٹریٹ کرنا شروع کر دیں تو ہمارے اندر ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی، ہم خود پازیٹیو رہنا شروع کر دیں گے، ہم ایک اچھے اور پازیٹیو انسان بنیں گے. اس سے ان کا کچھ نہیں ہوگا، اس سے ہماری بہتری ہوگی. آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.